بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ بڑی تعداد میں عوام و خواص میدان میں موجود تھے۔ چونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے بادشاہ دھوپ میں تخت پر بیٹھا تھا۔ تخت پر اس کے سامنے ایک میز رکھا تھا جس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ لوگ دربار میں حاضر ہوتے اور بادشاہ کو اپنے مسائل بتاتے۔ بادشاہ ان مسائل کو سن کر ان کے حل کے احکامات جاری کرتا۔ ایک شخص آیا جس نے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کیا۔ دربانوں نے اسے اجازت دے دیا۔ وہ شخص بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس یہ 2 اشیاء ہیں۔ میں ارم ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء بادشاہ کے سامنے رکھا ہے۔ کوئی بھی ان میں فرق نہیں جان پایا۔ تمام لوگ ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب و کامران رہا ہوں۔ اب آپ کے ملک آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، دکھاؤ وہ اشیاء۔ وہ دونوں اشیاء بالکل ایک جیسے تھے، ایک جیسی جسامت، یکساں رنگت، یکساں چمک، گویا دونوں ایک دوسرے کی نقل تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں تو بالکل ایک جیسے ہی ہیں۔ اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک جیسے دیتے ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا ہے جبکہ دوسرا ایک عام سا شیشہ۔ کوئی بھی آج تک یہ نہیں جان سکا کہ ہیرا کون سا ہے اور شیشہ کون سا۔ اگر کوئی شخص پہچان گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ نے مجھے انعام میں دینی ہوگی۔ اسی طرح میں کہیں ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو پہچان نہیں سکتا۔ بادشاہ کے وزیر و مشیر بھی بولے، دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ سب کو گمان تھا کہ اب شکست مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کے پاس تو دولت بہت تھا۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا، کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے، اور اس طرح ان کی سبکی ہوتی۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی بھی ان چیزوں کے درمیان فرق پہچان نہیں پا رہا، لہٰذا مجھے ایک موقع دے دیا جائے۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ویسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، مجھے ایک موقع دے دیں تاکہ میں اپنی ذہانت جانچ سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ آرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے ایک موقع دے دینا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس شخص کو وہ دونوں چیزیں چننے کے لیے دے دی گئیں اور پوچھا گیا کہ ان میں ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ اس نابینا نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ ہیرا کون سا ہے، اور پھر سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ نابینا نے کہا، سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دونوں چیزوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا ہے اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے، حالات کا سامنا نہ کر سکے، وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو شخص مشکلات میں ٹھنڈے مزاج اور صبر سے کام لے، وہ ہیرے کی مانند ہے۔